الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اذان سے متعلق گزشتہ نشست میں جو باتیں ذکر کی گئی تھی ان میں سے ایک اذان کی تاریخ، کہ اذان کا آغاز کب سے ہوا اور کیا واقعہ سبب بنا، وہ ذکر کیا گیا. دوسری چیز اذان دینے کی فضیلت کیا ہے، مؤذن کا مقام مرتبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ذکر کیا گیا. اور تیسری چیز اذان دینے والے کیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر کیا صفات، ان کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے. یہ تین باتیں گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آئی. اس موقع پر اذان سے متعلق کچھ مسائل ہے جو ذکر کیے جائیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ اذان 5 وقتہ نمازوں کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایک بستی والوں پر اذان کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر بستی والے اذان کا اہتمام نہیں کریں گے تو پھر وہ سارے کے سارے قصوروار شمار کیے جائیں گے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں سے منقول ہے کہ اگر کوئی اذان کا انکار کرے اور اذان دینے کا اہتمام جانتے بوجھتے نہ کرے تو پھر اسلامی سلطنت ہوگی تو امیر ان کے خلاف قتال کرے گا. اس لیے کہ اذان اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کی علامت اور پہچان ہوتی ہے. تو اذان کا دینا 5 وقتہ نمازوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے جو قریب واجب کے ہے، اور اگر کوئی بستی چھوڑ دے تو وہ بستی گنہگار قصوروار ہوگی، اور اگر بستی میں ایک جگہ بھی اذان ہو جائے تو سارے بستی والوں سے وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات ہے وہ تقریباً 15 کلمات ہے جو اذان میں دیے جاتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں. 15 کلمات جیسے اللہ اکبر 4 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا 2 مرتبہ 6 ہو گئے. اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ 8 ہو گئے. حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ 10 ہو گئے. حی علی الفلاح 2 مرتبہ 12 ہو گئے. اس کے بعد اللہ اکبر 2 مرتبہ 14 ہو گئے. لا الہ الا اللہ 15 ہو گئے. یہ اذان کے کلمات ہے. اس میں فجر کے اذان میں حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوگا، اور اقامت کے 17 کلمات ہے، یعنی وہی اذان کو جو کلمات ہیں پورے ادا کیے جائیں گے. البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوگا. تو کل اذان کے اندر 15 کلمات ہے اور اقامت کے اندر 17 کلمات ہے، اور اذان میں فجر کی اذان میں خاص کر ایک دو کلموں کا اضافہ ہوگا، وہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوگا. اب اس کے بعد جو مسئلے ہیں، اذان عام طور پر اذان اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. ایک اذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت کا وقت ہے تو اس میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. تو فجر، ظہر، عصر اور عشاء میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رہنا چاہیے جس میں 2-4 رکعت نماز بآسانی پڑھ لی جائے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آدمی اگر کھانے پر بیٹھا ہوا ہو تو کھانا کھا لے، ضرورت سے فارغ ہونا ہو تو ضرورت سے فارغ ہو جائے. تو اسی حساب سے عموماً جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اذان اور اقامت جماعت کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ان 4 نمازوں میں خاص کر. باقی مغرب کی اذان اور جماعت میں لکھا ہے کہ مغرب کی اذان اور اقامت میں اتنی تاخیر کرنی چاہیے جس میں 3 چھوٹی آیتیں یا 1 لمبی آیت پڑھی جائے. بس اتنی تاخیر مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان ہوگی، باقی اس کے علاوہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. یہ اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ اور ان کے درمیان فصل کا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ جواب دینا، کیونکہ اذان کا آپ نے اس سے پہلے سنا، اذان کا جواب دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اب ایک محلے میں 2-2 3-3 مسجدیں ہیں اور 3-3 مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے، تو اس وقت آدمی کس مسجد کی اذان پر جواب دے گا. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد اس کے قریب ہوگی، یا جس مسجد میں 3 شکلیں ہیں، جو مسجد قریب ہے اس کی اذان کا جواب دے دے،
یا جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دے دے، یا ان مسجدوں میں سب سے پہلے جس مسجد کی اذان ہوئی ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دے دے، کافی ہو جائے۔ اب اس کے بعد 5 منٹ کے وقفے سے 10 منٹ کے وقفے سے اگر اذانیں ہو رہی ہے، آپ نے ایک مسجد کی محلے کی ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیا، تو اب دوسرے اذانوں کا جواب دینا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر گنجائش ہے تو دے لے، افضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گا۔ لیکن مسئلے کے اعتبار سے اگر محلے میں بیک وقت 3 اذانیں ہو رہی ہو تو جس مسجد سے اس کا تعلق ہو، جس مسجد میں آپ نماز ادا کرتا ہو اس مسجد کی اذان دے لے، تو دوسری مسجدوں کی اذان نہ بھی دے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد میں تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کی 2 شکل ہے، آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی، تو طریقہ یہ ہے کہ آپ تلاوت کو روک دے، اذان کا جواب دے، اس کے بعد مسجد کو آنے کی تیاری کرے۔ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت نہیں کرے تو اس وقت تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ تلاوت کا اس واسطے ذکر ہے کیونکہ تلاوت خود ایک نیک عمل ہے، تب نیک عمل ہے، نیک عمل آپ کر رہے اس وقت اذان ہو جائے تو اس وقت اذان کا جواب دیں گے یا قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں گے۔ تو اس میں مسئلہ ذہن میں یہ رکھے کہ اگر ہم مسجد کے علاوہ کسی جگہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اذان ہونا شروع ہو گئی تو اذان تلاوت کو روک دے، اذان کا جواب دے، اور اذان کے بعد مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جماعت کی تیاری کرنے کے لیے لگ جائے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ مسجد کو آنے کی تیاری کرے۔ اب دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ہے اور مسجد میں تلاوت کر رہا تھا، اس درمیان اذان شروع ہو گئی تو وہ تلاوت کو جاری رکھ سکتا ہے، اذان کا جواب نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر روک کر دے لے تو وہ ثواب بھی اس کو مل جائے گا، باقی پھر ابھی تلاوت کا موقع بھی اس کو فراہم رہے گا۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھے، خاص طور پر جو کہ تلاوت کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کو مسئلے کو ہم پوچھتے ہیں، اگر تلاوت گھر میں ہو تو تلاوت کو روک کر جواب دے، مسجد میں ہو تو اجازت ہے کہ تلاوت کو جاری رکھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اگر اذان کے وقت مسجد میں تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت جاری رکھنے کی اجازت ہے، اذان کا جواب دینا اس پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ اور اگر اذان کے وقت مکان میں ہو تو یہ دیکھے کہ اس کے محلے کی مسجد کی اذان ہے یا دوسری مسجد کی اذان۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ تلاوت کر رہے ایک مسجد کی اذان کا جواب دے دیے، اب اس کے بعد تلاوت ابھی اپنی مسجد میں وقفہ ہے، ٹائم ہے جماعت کے لیے، لیکن دوسری مسجد کی اذان شروع ہو گئی، تو پھر آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی تلاوت کو جاری رکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ ایک مسجد کی اذان کی آپ نے ایک جواب دے دیا، لہذا اس کے لیے دوسری مسجد کی اذان ہو جائے تو تلاوت کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت اذان شروع ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، وضو کرتے کرتے اذان شروع ہو جائے تو اس وقت بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص واعظ تعلیم میں مشغول ہو، یعنی بیان کر رہا ہو یا تعلیم دے رہا ہو، اسی درمیان اذان ہونے لگے تو واعظ و تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اس پہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ واعظ یعنی دینی بیان، دینی تعلیم آپ دے رہے ہیں، اس وقت اذان شروع ہو جائے تو اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا بیان جاری رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ رک جائے تاکہ آپ کے رکنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی رکیں گے، ان کو بھی جواب دینے کا موقع ملے گا، ورنہ سارے کے سارے لوگوں کے اذان کا جواب رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت اذان کے موقع پہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بعض لوگ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، لیکن اس کو محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھوں کو ہونٹوں پر لگائے اس کے بعد آنکھوں کو پھیرے۔ اسی طرح قبر پر اذان بھی بعض لوگ دیتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اذان کی جو فضیلت گزشتہ نشست میں ہمارے پاس سامنے آئی، اس میں اذان کن کن موقعوں پر دی جا سکتی ہے۔ ایک تو اذان مشروع ہوئی، اذان رکھی گئی ہے نماز کے لیے، لیکن اس کے علاوہ چند مقامات ذکر کیے گئے تھے کہ جن موقعوں پر اذان دینے کی گنجائش ہے۔ آپ نے وہاں پر سنا تھا کہ اذان قبر کے پاس مردے کو دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دینے کا نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے کسی سے ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے
کہ اللہ اکبر یہ دونوں ملا کر ایک کلمہ شمار ہوتے ہیں. اللہ اکبر دونوں ملا کر ایک کلمہ. تو دونوں کو پڑھیں گے تو آخر جو حرف ہوتا ہے اس پہ جزم لگانا ہے. آخر حرف جیسے قد قامت الصلاۃ بعض لوگ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس میں اقامت دیتے ہو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ہے. اللہ اکبر یہ طریقہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ، تو آخر کا جو لفظ حرف ہے اس کے اوپر جزم دیا جائے گا اور اطمینان کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے. اذان دیتے وقت کانوں میں انگلی ڈالنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. ڈالنا مستحب و بہتر ہے. یہ اس وجہ سے ہے تاکہ اذان کے وقت کان میں انگلی ڈالیں گے تو آواز لگانے والے کی آواز زور سے نکلے گی. یہ کوئی فرض و واجب والا عمل نہیں ہے، لیکن اذان کے اب بعض لوگ پرانے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے وہ انگلی ڈال کے زور سے ہلاتے بھی تھے، بہت زور سے کان میں انگلی رکھے. اس کی ضرورت نہیں ہے. انگلی آپ بس رکھ لیں بس اس واسطے تاکہ آپ کی آواز میں بلندی پیدا ہو جائے جب کان بند ہو جاتے. اس لیے جن کو سنائی نہیں دیتا وہ زور سے چیخ کر بات کرتے، کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری آواز ہنڈو نکل رہی، آہستہ نکل رہی. تو کان میں آواز رکھ لیں گے تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ شاید میری آواز میں کمی ہے، میں آواز میں بلندی لانے والا بنوں. تو اذان کے وقت کانوں میں انگلی رکھنا بہتر ہے. اسی طرح وقت سے پہلے اذان کا تعلق نماز سے ہے. جیسے نماز کا وقت شروع ہوگا تو اذان کا وقت بھی شروع ہوگا. اگر وقت ہی شروع نہیں ہوا تو اذان دینے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر اذان دے دیں گے تو اس اذان کو دہرانا پڑے گا. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ اذان و اقامت کہہ کر فرض نماز ادا کرے. لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے اور بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا اذان و اقامت کے پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے اور آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہے فرض، تو اس وقت آپ چونکہ مسجد کی اذان بھی ہو گئی، مسجد میں جماعت بھی ہو گئی، تو اس وقت آپ بغیر اذان و اقامت کے اپنی جماعت کی نماز انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر مسجد میں ہم پڑھ رہے ہیں آ کر نماز انفرادی ہماری فرض نماز چھوڑ گئی تو اس وقت بھی ہم کو اقامت وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محلے کی مساجد میں اذان ہو چکی ہو اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ وقتیہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محلے کی اذان کافی ہے، الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر قضا نماز پڑھی جا رہی ہے تو اذان و اقامت دونوں کا ترک کرنا مکروہ ہے. کم از کم اقامت کہہ کر نماز ادا کر لینی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر محلے کی اذان ہونے کے بعد ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سب اوپر ذکر کیا گیا ہے وہی مسئلہ ہے کہ محلے کی اذان کافی ہے. ہم لوگ چاہے جماعت سے پڑھے یا انفرادی پڑھے اس وقت اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. باقی افراد ہے تو اقامت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. عورتوں کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے. عورتوں کو جماعت کی اجازت نہیں ہے، انفرادی نماز وہ پڑھیں گے. لیکن بعض اوقات اگر کسی وقت کسی طرح کوئی پڑھ لیے تو ان کو اقامت کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اسی طرح اذان کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سفر کے دوران خواہ چند ساتھی ہو یا اکیلے نماز پڑھنی ہو، دونوں صورتوں میں اذان و اقامت کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ سفر میں نماز پڑھنا ہے، آپ کی اپنی گاڑی ہے اور آپ سائڈ میں روک کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آواز سے اذان بھی دے لے اور اس کے بعد اقامت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے. یہ چند مسائل تھے اذان سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.